میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور رمضان کو قرآن کے ساتھ بڑی خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہمارے حافظ دور کرتے ہیں نا، قرآن کا کسی کو سناتے ہیں، حافظ صاحب بھی کسی کو سناتے ہوں گے، دور کرتے ہوں گے باسط بھائی کے ساتھ، کسی کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، حضور جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا کرتے تھے، جب جبریل امین آ جایا کرتے تھے حضور کے پاس رمضان کے مہینے میں، تو حضور کی سخاوت اتنی زیادہ ہو جایا کرتی تھی کہ حضور کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ مثال پیش کی ہے سیرت نگار، تیز ہوا سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت، رب سے اپنا تعلق بڑھانے کا مہینہ ہے، رب سے اپنا تعلق بڑھانے کا۔ جو اس سے تعلق بڑھا لیتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اس کی بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیے ہوا کرتے تھے، بھیڑیے بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے بکری کے ریوڑ میں۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھیڑیے ہیں اور بکریوں کو کھاتے نہیں ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، بھیڑیا تو جہاں دیکھ لے بکری کو کھا جاتا ہے، یہ بھیڑیے اور بکریے ساتھ ساتھ کیسے چلتے ہیں؟ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا، اے چرواہے ذرا یہ بتا، یہ بکریوں کی اور بھیڑیوں کی کب سے بن گئی؟ یہ بھیڑیوں کی اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ بھیڑیوں کی اور بکریوں کی کب سے بن گئی؟ تو اس چرواہے نے کہا، جب سے چرواہے کی اور رب کی بن گئی ہے، جب سے ہماری بن گئی ہے یہاں بھی بن گئی ہے۔ یعنی جو اس کا ہو جاتا ہے وہ اس کی مال کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال، یہ تو آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ تسمیہ، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کا عنوان ہے۔ ہر چیز کا ایک عنوان ہوتا ہے، اور قرآن کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ولی اللہ تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کا وقت وصال قریب آیا۔ جب وقت وصال قریب آیا تو رونے لگے اور فرمانے لگے کہ جب میں مر جاؤں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاغذ پر لکھ کر میرے کفن میں ڈال دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو گھر والوں نے پوچھا کیوں، یہ کیسی وصیت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں متبرک چیز رکھ دینا، آب زمزم چھڑک دینا، کچھ اور کر دینا، اور دنیاوی مال کے اعتبار سے وصیتیں کرتے ہیں، یوں کر دینا، یوں کر دینا، میرا یہ سامان اس کو دے دینا۔ یہ کیسی وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کاغذ پر بسم اللہ لکھ کر میرے کفن میں رکھ دینا؟ تو فرمانے لگے بات یہ ہے، نہ جانے میری نمازیں قبول ہو نہ ہو، روزے قبول ہو نہ ہو، قرآن پڑھنا پڑھانا قبول ہو کہ نہ ہو، اتنا ضرور ہوگا قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، میرے کفن میں یہ پرچی ہوگی تو رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ پورے قرآن پر پتہ نہیں عمل کر سکا کہ نہیں کر سکا، تیرے قرآن کے عنوان میں رحمان اور رحیم تھا، اپنے عنوان کے صدقے بخش دے۔ پورا قرآن نہیں، صرف عنوان کے صدقے بخش دے، صرف عنوان کے صدقے بخش۔ تو یہ قرآن کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کلمات، ان کلمات میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے نا، تو آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ اتنا پڑھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تسمیہ کے شروع کے 2 الفاظ پڑھے، بسم اللہ صرف۔ اور اس کی برکت اتنی تھی کہ پوری دنیا میں طوفان آیا، نوح علیہ السلام بچ گئے،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا کہ تم میرے تابع ہو کر آ جاؤ، میری سلطنت دور دور تک ہے، تم بھی اپنا ملک سبا میری سلطنت میں شامل کر لو، تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھی تھی. فرمایا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بسم اللہ سفر میں پڑھ لے محفوظ رہتا ہے، کسی کو خط لکھ دے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری دنیا کی ملکیت عطا فرما دیتا ہے. یقین کی بات ہے، یقین ہونا چاہیے، یقین کسی کو، اور یقین جس کو مل جاتا ہے، دولت یقین جس کو مل جاتی ہے، پھر اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا. یہ قرآن کا عنوان ہے. اور یقین کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط آیا تو لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، نماز استسقا پڑھنے کے لیے چلیں، استسقا کی دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے، قحط ہے، پانی نہیں ہے، مویشی مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، دعا کیجئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں. قافلہ تیار ہوا، لشکر تیار ہوا، کھلے میدان میں جا کے دعا کرنے کے لیے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا قافلہ لے کر استسقا کے لیے، بارش کی دعا کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے. میدان میں پہنچے تو واپس پلٹ آئے. لوگوں نے کہا حضرت دعا کرتے واپس پلٹ آئے، ابھی راستے میں تھے کہ بارش شروع ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے، میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چونٹی ہاتھ یوں اٹھائے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی اے اللہ میرے تیرا سوا کچھ نہیں ہے، بارش برسا دے. تمہاری دعا کسی اور کے صدقے میں رب نے قبول فرما لی ہے. اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو دعا قبول فرما لے، بارش برسا دے. چونٹیاں مر رہی تھیں. تو جس کو یقین کی دولت مل جاتی ہے، جس کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. ہم تعلق توڑ چکے ہیں، تعلق توڑ چکے ہیں. نہ دنیاوی معاملات میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ اس رب سے تعلق ٹوٹ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تعلق، اللہ سے تعلق کی اہمیت کتنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے. آپ بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کی گھاس کھاؤ، میرا نام لے کر شفا مل جائے گی. بڑا علاج کروایا تھا لیکن شفا ہوتی نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں کی گھاس کھانا تو شفا ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں چلے گئے اور جانے کے بعد آپ نے اس علاقے کی گھاس کھائی، تھوڑی سی گھاس کھائی، شفا ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا پھر بیمار ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ پہلے گھاس کھانے کا حکم ملا تھا، چلو کیوں نہ پھر اس جگہ جا کے گھاس کھا لوں، اسی جگہ کی گھاس کھا لوں. یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے بھی اسی دوا سے شفا ملی تھی، چلو پھر سے یہ کھا کے دیکھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس مقام پہ چلے گئے، وہاں کی گھاس کھائی تو جو بیماری ہوئی تھی اس سے زیادہ ہو گئی، طبیعت اور خراب ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کیا معاملہ، پہلے کھائی تھی شفا ہو گئی تھی، اب کھائی بیماری مزید بڑھ گئی. تو رب ذوالجلال نے وہی فرمایا اے موسیٰ پوری دنیا زہر ہے، اس کو شفا بس میرے نام اور میرے حکم سے ملتی ہے. میں نے کہا تھا اس کو پوری دنیا زہر ہے، اس کا تریاق میرا نام ہے، اس کی شفا میرا نام ہے. تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے. انشاءاللہ العزیز روزانہ درس قرآن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو ابھی اگر باقی تفصیلات شروع کریں، یہ بچے موجود ہیں درس قرآن درس نظامی پڑھتے ہیں. ایک بات ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. مفسرین نے لکھا کہ پورے قرآن میں چاروں کتابوں میں جتنے علوم ہیں، قرآن کے علاوہ تینوں کتابوں میں توریت، زبور اور انجیل میں، اللہ نے وہ سارے علوم قرآن میں جمع کیے. اور قرآن میں جتنے علوم ہیں وہ اللہ نے سارے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے. اور سورہ فاتحہ کے اندر جتنے علم ہیں وہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کیے ہیں. اور بسم اللہ کے اندر جتنے علوم ہیں وہ اللہ نے سارے علوم بسم اللہ کی باں میں رکھے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بسم اللہ کی باں میں سارے علوم کیسے ہیں؟ سارے علوم، میں خود سوچتا تھا کہ بسم اللہ کی باں میں کیسے علوم ہیں؟ چاروں کتابوں کے علوم، قرآن، سورہ فاتحہ، سب کے علوم ملا کے بسم اللہ کی باں میں. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس کو بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا بات یہ ہے جتنا علم ہے دنیا کا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رب سے تعلق بن جائے،
انسان رب سے جڑ جائے، مل جائے. اور جو بسم اللہ کی با ہے یہ الصاق کے لیے آتی ہے، با ہوتی ہے الصاق کے لیے. تو یہ الصاق کی با، ملانے کی با، مطلب یہ ہے کہ جو با کو سمجھ جاتا ہے وہ رب سے مل جاتا ہے. الباء للالصاق ابتدائی قاعدہ درس نظامی کا پڑھایا جاتا ہے شرح میں تعمیل کے اندر. 11 معنی پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں با بھی پڑھائی جاتی ہے. الباء للالصاق. تو جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اپنے جوڑ لے. اور پھر تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت رابعہ بصریہ کا تعلق تھا. آپ فرمایا کرتی تھیں نمازیں، روزے، تراویاں، زکوٰۃ، خیرات کچھ بھی اس لیے نہیں کرتی کہ جنت مل جائے، اس لیے نہیں کرتی کہ دوزخ سے بچ جاؤں، بس اے اللہ تیری محبت میں کرتی ہوں، تیری محبت میں کرتی ہوں. ایک یہودی شخص تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ایک بزرگ اس کے پڑوس میں رہا کرتے تھے، اس کے پاس آئے، کہنے لگے یہودی تیرے انتقال کا وقت قریب ہے، مرنے والا ہے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا تاکہ کفر پہ تیری موت نہ ہو. تو وہ کہنے لگا کیوں پڑھوں کلمہ، کلمہ کیوں پڑھوں، پوری زندگی نہیں پڑھا، اب کیوں پڑھوں. تو بزرگ کہنے لگے جنت کے شوق میں پڑھ لے تاکہ جنت مل جائے. کہنے لگا جنت کا شوق نہیں ہے، لا ابالی، مجھے شوق نہیں، میں پرواہ نہیں کرتا جنت کی. پھر بزرگ کہنے لگے اچھا جنت کا شوق نہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے پڑھ لے. اس نے پھر کہا لا ابالی، مجھے شوق نہیں ہے، مجھے ڈر و خوف نہیں ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. پھر بزرگ کہنے لگے یہ بتا پھر تو چاہتا کیا ہے. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کا دیدار کروں. اگر میں ایمان لاؤں گا تو اس شرط پہ لاؤں گا کہ مجھے رب کا دیدار ہو جائے. اگر مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ رب کا دیدار ہو جائے گا تو میں ایمان لے آؤں گا. بزرگ کہنے لگے ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تجھے رب کا دیدار ہو جائے گا. وہ رب اپنا دیدار کرائے گا نا قیامت کے دن. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ایمان لا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں رب کا دیدار ہو جائے گا. یہ کہنا تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. انتقال ہو گیا اس کا. تجہیز ہوئی، تکفین ہوئی، تدفین ہوئی. دفنانے کے بعد رات کو وہ بزرگ گھر آئے، سوئے. خواب میں اس شخص سے پوچھا اے شخص یہ بتا تو نے کلمہ پڑھا تھا، پڑھتے ہی انتقال ہو گیا تھا، کوئی نیک کام نہیں کیے تھے، یہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو وہ باغ میں ٹہل رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے کہنے لگا بات یہ ہے رب نے مجھے کہا تو ہمارے دیدار میں مرا ہے نا، ہمارے دیدار کی شوق میں مرا ہے، جا تجھے آزاد کرتے ہیں، جا تجھے آزاد کرتے ہیں، جنت میں داخل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی محبت عطا فرمائے. خود روزانہ تشریف لائیں، اپنے احباب کو بھی لے کر آئیں. انشاءاللہ نور قرآن سے دل منور ہونا شروع ہو جائے گا، روح کو سرور ملے گا اور ذہنی اور قلبی دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے. بہت سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کا درس سنتے ہوئے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، درس قرآن میں آ کر بیٹھے، قرآن سمجھے، قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کرے اور درس قرآن کے دوران دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے. وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.